نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، ماہ شعبان المعظم تشریف لانے والا ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجب شہر اللہ، جو گزشتہ مہینہ ہے رجب کا مہینہ وہ اللہ کا مہینہ ہے، والشعبان شہری، اور شعبان میں محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور اس سے اگلا مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور اس شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لغت کے اندر اس کا معنی تفریق بنتا ہے، فرق کرنے والا۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس بابرکت رات کے اندر، جس کو لیلہ مبارکہ بھی کہتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک رب ذوالجلال نے اس بابرکت رات کا ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو میں نے اکثر روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ کبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، کبھی اس طرح روزہ رکھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب افطار کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی لگاتار پے در پے آپ روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ فرماتی ہیں لیکن اس طریقے سے، اس باقاعدہ طور پر اہتمام کے ساتھ، جو اہتمام حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کے اندر فرماتے تھے، ایسا اہتمام آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی میں کبھی نہیں فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے کے اندر باقاعدہ طور پر رمضان مبارک کے استقبال کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک کے روزے رکھتے تھے۔ امام ترمذی ایک روایت لے کر آئے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ماہ مبارک کے اندر روزے رکھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ روزے رکھتے تھے؟ تو امام ترمذی نے جو روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں تعظیم لرمضان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان مبارک کی تعظیم کے لیے شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان المعظم کے جو روزے ہیں اسے تطوع کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ روزے رکھنا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آج کل اس پرفتن دور کے اندر شب برات آتی ہے، جو رات بخشش کی رات ہے، جس کو خالق کائنات نے لیلۃ المبارکہ کہا ہے، وہ اسی شعبان المعظم کے اندر آتی ہے۔ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر وہاں پٹاخے بجائے جاتے ہیں، شور و غل ہوتا ہے، تو یہ شریعت نے اس چیز کی کہیں اجازت نہیں دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا عمل مبارک، آپ کا جو معمول رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، رمضان مبارک کے روزے رکھتے تھے۔ اور خالق کائنات نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن حکیم کو عرش سے آسمان دنیا پر اتارا، جیسا کہ سورہ دخان کے اندر آتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، جو رمضان مبارک کے اندر آتی ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور
بعض مفسرین کرام نے مختلف اقوال کے اندر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اکثر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اس رات کے اندر باقاعدہ طور پر عبادت کا اہتمام فرماتے تھے۔ ساری راتیں اللہ کی ہیں، مہینے سارے اللہ کے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے بھی مہینوں کے بارے میں پوچھا گیا، یہ چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے، یہ لوگ چاند کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ آج چاند کی فلاں تاریخ ہے فلاں تاریخ ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا چاند کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب عطا فرمایا، یسألونک عن الشہر، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ سے یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس، اللہ رب العزت نے چاند کے اندر بھی لوگوں کے لیے وقت مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ چاند شعبان المعظم کا یہ بھی بابرکت چاند ہے اور یہ مہینہ بھی بابرکت ہے، عظمتوں والا رفتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہ کیجیے، باقی زندگی میں بھی نیک کام کیجئے۔ نمی گویم کہ از عالم جدا باش، ہم آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ جہان سے الگ ہو جائیں، جہان کو چھوڑ دیں، باہر جائے کہ باشی بخدا باش، ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ جس جگہ پہ بھی رہیں رب کو راضی کرتے رہیں۔ تو یہ مہینہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر گزارنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے جس طریقے سے باقی مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اسلامک مہینوں کی تعداد بھی 12 بتائی ہے۔ 12 شہران، یہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بھی 12 ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو مہینے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کی صرف نسبت کو دیکھتے جائیں، اللہ نے ان مہینوں کی نسبت اپنی طرف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی طرف ان کی نسبت ہے، اور ان مہینوں کو باقاعدہ طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروج فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اگر ہم ان کو دیکھیں تو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی نتیجہ اور رزلٹ ملتا ہے کہ جو بھی کسی کی عزت تکریم ہوتی ہے، ان مہینوں کی عزت و تکریم اگر ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس طریقے سے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا، اس میں حضور علیہ السلام کا اپنے لیے اس مہینے کو خاص طور پر قرار دینا اور اس میں زیادہ تر آپ نفلی عبادت کرنا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے رجب کے مہینے کے بارے میں پوچھا گیا، ما ثبت من السنہ کی یہ روایت ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، آپ ہمیں اتنا بتلائیے کہ رجب کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا شعبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور علیہ السلام نے زیادہ ترغیب جو دلائی ہے وہ شعبان المعظم کے روزوں کی طرف دلائی ہے، اور حضور علیہ السلام خود بھی اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ غربا، یتامہ، مساکین کا ویسے بھی حضور علیہ السلام خیال رکھتے تھے، اس مہینے کے اندر آقا علیہ السلام اور زیادہ خیال رکھتے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا تو آقا علیہ السلام اتنی آپ فراوانی کے ساتھ لوگوں پر شفقت فرماتے، جو نادار لوگ ہوتے، غریب ہوتے، یتامہ، مساکین ہوتے، ان پر آقا علیہ السلام کی کثرت اتنی بڑھ جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گویا آقا علیہ السلام تیز چلتی ہوئی ہوا کی طرح لوگوں پہ مہربانیاں فرما رہے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے ہمیں جو درس دیا ہے اس ماہ شعبان المعظم کا، جہاں پہ عبادات ہیں وہاں پر اثار بھی ہے، اپنے سے جو کم تر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور شعبان المعظم کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کے اکثر صحابہ اکرام، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تاجر بھی، جو بڑے بڑے تاجر صحابہ تھے، ان کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ جس وقت تجارت کرتے تھے تو رجب کے مہینے کے اینڈ تک وہ اپنے تمام معاملات کو مکمل کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر جب شعبان کا مہینہ آتا تھا
اس مہینے میں وہ خالصتاً رمضان کی تیاری میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ رمضان مبارک میں وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، باقی ساری تجارت وغیرہ کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ماہ مبارک بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادات بڑھ چڑھ کر کی جائیں اور زیادہ تر جو غرباء مساکین ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، یہاں تک کہ جو زکوٰۃ کی وصولی ہوتی ہے وہ بھی اس شعبان المعظم کے اسلامی طریقہ کار کے مطابق اسی شعبان المعظم کے مہینے کے اندر زکوٰۃ کی وصولی بھی ہوتی ہے، لوگوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور آگے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے یہ جو طریقہ کار ہمیں دیا ہے، آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر صحیح طور پہ زکوٰۃ کو ہی اگر رائج کر دیا جائے، یہ جو نصاب ہے زکوٰۃ کا اس کو اٹھا کر اور صحیح طریقوں سے جو مالدار لوگ ہیں، امیر ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان سے زکوٰۃ لے کر اگر غرباء، یتامہ، مساکین تک پہنچائی جائے تو غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور غربت کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو نادار لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور ایک فریضہ سمجھ کر، یہ فرض ہے ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا، اس فریضہ سمجھ کر اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گا، اور جو غرباء ہیں ان کا بھی جو حق ہے وہ ان تک پہنچے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس ماہ مبارک کی بہت ساری عظمتیں، رفعتیں بیان فرمائی ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اس ماہ مبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ رب ذوالجلال نے اس ماہ مبارک کی عظمت کو چار چاند لگاتے ہوئے اس ماہ مبارک کی 15 رات کو عرش معلیٰ سے، لوح محفوظ سے قرآن مجید کو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور وہ رات بھی ایسی رات ہے جس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 15 شعبان معظم کی جو رات ہے، اس رات کے اندر اگر کسی کے گناہ بنو قلب کی بکریوں کے برابر، ان کے بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کا پانی ہوتا ہے اس کے کناروں پہ جھاگ جمتی ہے، تو اس جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس بابرکت رات کے اندر معاف فرما دیتا ہے۔ تو افسوس یہ ہے کہ ہم یہ وقت غفلت میں گزار دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی یاد میں ہم نہیں اپنے وقت کو گزارتے۔ ہمیں ان راتوں کے اندر اور ہر وقت میں، بالخصوص شعبان معظم کے اس مہینے کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، فضول خرچی سے، جیسا کہ ملک پاکستان میں، بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر یہ ہمارے ممالک جو ہیں یہاں پہ یہ کلچر چلتا آ رہا ہے، اور یہ چند کچھ عرصے سے یہ کلچر رواں دواں ہوا ہے کہ یہاں پہ جب شب برات آتی ہے یا کوئی بابرکت دن آ جاتا ہے تو پٹاخے بجتے ہیں یا شور و غل مچایا جاتا ہے، ایک خوشی کا سامان ہوتا ہے، لیکن ان جو راتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ نے اس رات میں رو رو کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں۔ تو ان راتوں کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادات اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنن مطالعہ، ہمارے لیے سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے طریقے کو اپنانے کا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا طریقہ اپناؤ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ نے جو کہہ دیا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ نے ہمیں فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے جو ہمیں سکھایا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے عین شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے اس ماہ مبارک کی تعظیم کی ہے، تو ہمارے لیے بھی ضروری بنتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی تعظیم کریں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر پورا مہینہ اگر روزہ رکھیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں نے شعبان المعظم کا پورا مہینہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر صحابہ کرام نے پورا مہینہ جس وقت روزے رکھے تو آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے غلاموں کیا وجہ ہے؟ صحابہ کیا وجہ ہے؟ کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شعبان معظم کے مہینے کے روزے رکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حیاتکم مثلی، کیا تم میں سے کوئی میری طرح بھی بھلا ہے؟ تم رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اس ماہ مبارک اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو 13، 14 اور 15 کے روزے رکھیں۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ابتدائی ایام کے رکھیں، بعض روایات کے اندر آتا ہے آخری دنوں کے روزے رکھیں۔ بہرحال جو افضل ترین جو روزے ہیں وہ ایام بیز کے روزے ہیں۔ نفلی روزے جتنے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم باقی مہینوں کے نفلی روزے وہ ایام بیز کے روزے رکھا کرتے تھے، اور ایام بیز ہوتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 کو۔ جب چاند کی 13 تاریخ ہو، 14 ہو، 15 ہو، یہ ایام بیز کہلاتے ہیں۔ ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ اب تم نے شعبان معظم کے جو روزے رکھنے ہیں، اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کثرت کے ساتھ روزے نہ رکھو، رمضان مبارک کے اندر کہیں تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ اگر روزے رکھنے ہیں تو ایام بیز کے روزے رکھ لیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ جو حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے شعبان معظم کا، وہ آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا، یہ خاصہ نبوت تھا۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نفلی روزے اتنے رکھیں کہ ہمارے جسم کے اندر نشو و نما، طاقت اس کی کم نہ ہو، تاکہ ہم رمضان مبارک کا صحیح طریقے سے استقبال کر سکیں، اور استقبال کرنے کے بعد پھر ہم رمضان مبارک کے روزوں کو صحیح طریقے سے رکھ سکیں۔ اور حضور علیہ السلام اس ماہ مبارک کے آخر کے اندر مختلف روایات آتی ہیں، حضور علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے اینڈ میں، آخر میں آ کر رمضان مبارک کا بھی استقبال فرمایا ہے۔ جب شعبان معظم کا آخری دن تھا، حضور علیہ السلام نے ممبر منگوایا، ممبر منگوا کے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ روایت کے الفاظ ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا فی آخر شعبان کے آخر میں، اینڈ میں، آخری دن تھا، حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، قد اذلکم شہر عظیم، عظمتوں والا تمہارے اوپر مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وشہر مبارکن، وہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کے لیے استقبال کا ذریعہ بھی شعبان معظم ہے۔ شعبان کا مہینہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم رمضان مبارک کا استقبال کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ اس ماہ مبارک کے اندر باقی ایام بھی کافی سارے، جن میں ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کی ازواج کے یوم وصال بھی ہیں، تو یہ مہینہ اس مناسبت سے بھی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہمارے لیے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور ہم نے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جیسے فرمایا ہے ویسے ہی ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بالخصوص یہ جو برکتوں والا مہینہ شعبان معظم ہے، اس مہینے کے اندر کم از کم ہم اتنی عبادت کر سکیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں درس دیا ہے کہ اتنی عبادت ہو تاکہ رمضان مبارک کا بھی صحیح طریقے سے استقبال ہو سکے۔ اور عبادت کے اندر اگر بندے کے پاس وقت ہو تو اس میں کسر بھی نہیں رہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے جتنے بھی سامعین و ناظرین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔